شیخ آپ جب جامعہ سلفیہ میں پڑھتے رہے ہیں تو کون کون سے جو اساتذہ تھے جن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ اس زمانے میں مولانا عبدہ رحمہ اللہ بھی تھے، مولانا قدرت اللہ فوق رحمہ اللہ بھی تھے، اور زمانے میں مولانا حافظ احمد اللہ جو مولانا عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ کے والد وہ بھی تھے، اور یہ بھی تھے، اور مولانا داود مدنی رحمہ اللہ، مولانا داود راز رحمہ اللہ، اور مولانا شیخ یونس بٹ رحمہ اللہ، اور مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ، یہ سب مشائخ اس وقت وہاں موجود تھے، اور ان سے ہم نے خود چودھری صاحب اللہ ان کی زندگی دراز اور ان کو صحت نوازے، نیکی کی توفیق دے، وہ بھی ہمیں بہت شفقت دیتے رہے۔ اور شیخ مولانا داود مدنی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم بھی بلکہ چھوٹے ہوتے ادھر حاجی آباد میں ہمارے عزیز رہتے تھے، جب جاتے تھے تو فجر کے ٹائم ان کی اذان لوگ بہت شوق سے سنتے تھے، اور پھر مسجد کی طرف رخ کرنا، ایک اس کے بارے میں بڑی مشہوری تھی کہ ان کی اذان جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی یادداشت آپ کے ذہن میں رہی ہوں؟ بس وہ بچپن کی باتیں اس وقت کرنا تو اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ تھا کہ وہاں ہمارے قاری تاج محمود شاکر صاحب تھے پتوں کی والے، جو بھی نعت خواں بھی ہیں اور ساتھ عالم دین بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا بہت کمپٹیشن رہتا تھا۔ اچھا، میں نظموں میں بھی شریک ہوتا، نعتوں میں بھی شریک ہوتا، تلاوت کی مقابلوں میں بھی شریک ہوتا، صحیح، اور تقریری مقابلوں میں بھی، اور عام تقریروں میں بھی، جامعہ کی سطح پر بھی اور باہر بھی۔ تو اس میں وہ بھی یہ سارے کام کرتے تھے، تو ہمارا کافی کمپٹیشن رہتا تھا۔ قاری نوید الحسن رحمہ اللہ وہ ہمارے کلاس فیلو تھے، ہم اکٹھے مشق بھی کرتے اور تلاوتوں میں حصہ بھی لیتے۔ تو قاری صاحب جو تھے، اچھا پھر ہمارے پاس کافی ساری سندیں ہیں جو جامعہ سلفیہ کے ادارے نے ہمیں اعزازی طور پہ دی ہوئی ہیں کہ اس مقابلے میں سیکنڈ آیا، اس میں فرسٹ آیا، یہ سارا، جنہیں ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو اس میں پھر وہ قاری صاحب کہنے لگے، تاج محمود صاحب کہنے لگے کہ یہ سب تم اس وقت شغل میں نقل بھی اتار لیتے تھے سب کی، اچھا، ویسے میں نے کبھی تلاوت میں یا تقریر میں کسی کی نقالی نہیں کی، تو ویسے شغل میں آپس میں کر لیتے تھے۔ طالب علم کا ظاہر دور ہوتا تھا، یہی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی تب۔ کبھی مولانا عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کی تقریر کی نقل بناتے، اور کبھی مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کی، تو کہنے لگے یہ اذان جو ہے نا مولانا مدنی صاحب کی، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا میں نے یہ بھی کر لینا ہے۔ اس نے مجھے بہت زج کیا، تو پھر ایک دن میں نے مغرب کی اذان میں اس طرح وہ ان کی طرز پہ اذان کہی، تو شیخ صاحب جو تھے وہ 3 نمبر گلی میں تھے، تو انہوں نے بھی فوراً اٹھ کر گئے اور جا کر کے اذان کہہ دی اپنی مسجد میں۔ تو ایک دم لوگ حیران ہو گئے کہ مولانا اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچ گئے، کیونکہ فوراً بات تھا۔ اور مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے نماز کے لیے، تو کہنے لگے نماز کیوں نہیں شروع کر رہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ تو کہا جناب کوئی استاد نہیں ہے جو جماعت کروائے۔ تو کہنے لگے وہ مدنی صاحب کہاں چلے گئے اذان کہہ کر۔ تو اتنی ایکوریسی تھی کہ وہ سب ہاں۔ تو شیخ جو دیگر اساتذہ ہیں جیسے یونس بٹ رحمہ اللہ کے حوالے سے کوئی یادداشت آپ کے ذہن میں جو؟ یونس بٹ رحمہ اللہ تو بہت ہی پیارے اور بہت ہی محنتی استاد تھے۔ تو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ صرف نام میں سیگے پوچھتے پوچھتے آخر میں یہی پوچھ لیتے تھے تیرا نام کیا سیگا ہے، اور یہ منع صرف میں کیا ہے۔ تو پوچھتے وہ پھر بہت شغل لگتا تھا۔ اور ان کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتے تھے، ہر کمرے میں جا کر اٹھانا اور سب کو، اور نصیحت کرنا اور توجہ بھی دلانا، اور تھوڑا سختی بھی کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہماری صرف ناو اچھی ہو گئی، کیونکہ وہ سختی اس پہ کافی زیادہ کرتے تھے، اور شفقت اور پیار بھی بہت کرتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد رفیق، ایک دن ہم دوائی لینے گیا میں ان کے ساتھ، تو نماز کا وقت تھا، وہاں سے گزرا تو میں ان کو لے کر چلا گیا جامعہ سلفیہ والی مسجد میں نماز پڑھنے۔ تو نماز پڑھ کر نکلے تو بٹ صاحب رحمہ اللہ ملے، تو میرے والد صاحب کو پکڑ کے سائڈ پر لے گئے اور جا کر میری تعریفیں شروع کر دی
آپ کا بیٹا ایسا، آپ کا بیٹا ایسا، آپ بڑے مبارک لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت فضل کیا آپ پر. تو مجھے ان کو سائڈ پر لے جا کر میں تھوڑا سن رہا تھا. تو یہ بہت کم ہوتا ہے، عام طور پہ تو لوگ ستائش میں بھی بخل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے لیکن بڑا ظرف ہونا چاہیے. ہاں. اور ایک دن کراچی سے میں آ رہا تھا تو بائیر تو مولانا چودھری یاسین ظفر صاحب بھی، تو مطلب آپ اندازہ کریں 90 سے لے کر اب تک کتنے سال گزر گئے ہیں اور کتنے بیچ گزر گئے ہیں. تو ان کو میرا نام یاد تھا. 33 سال گزرے. ہاں نام یاد تھا، تو میرا نمبر لیا اور نام انہوں نے خود لکھا. اللہ اکبر. اور ان کی اتنی شفقت ہے، اتنی ہمیں اتنا پیار ملا ہے ان سب کا، یعنی میں خود اپنے شاگردوں کے نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کو نام یاد تھے ہمارے. اب یہ ان کا حافظہ کہیے، ان کی شفقت کہیے.